الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے 2 باتیں عرض کی تھیں۔ کہ اللہ نے مدد مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ انسان مجھ سے مدد مانگے تو کس طرح مانگے۔ تو اللہ نے بتایا کہ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ ایمان والو مجھ سے مدد مانگو۔ صبر میں امتحان ہے،
اور امتحان کے موقع الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، مسلمانوں کو خطاب کیا ہے باقاعدہ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اے مسلمانوں، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس کے بعد آزمائش نہیں ہوگی، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، کہ تمہارے قول اور فعل میں کتنی سچائی ہے۔ تمہاری زبان اور تمہارے دل میں کتنا فرق ہے۔ اور تم اس لائق بھی ہو کہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا جائے کہ نہیں۔ اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں، وہ اللہ نے خود بتا دیا، قل هو اللہ احد، کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے وہ اللہ بالکل اکیلا ہے، بالکل تنہا، اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی نیاز مندی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جی، اور جی میرے اس کے ساتھ نیاز مندانہ تعلقات ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ فرماتے ہیں نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی میرا کوئی برابری کا ہے کہ میرے ٹکر میں آ جائے گا، میرے مقابلے میں آ جائے گا۔ مجھے دمکا دے گا یا ڈرا دے گا، یہ بات بھی کوئی نہیں ہے۔ نہ میرا کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، چلتے چلتے بتا دوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے نبضوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کی۔ اللہ نے فرمایا لم یلد، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ باپ کا ایک
ایک بات ہوتی ہے اس پہ پکا ہوتا ہے، لوگ اس کے بیٹوں کو آگے کر دیتے ہیں، تو باپ بیٹوں سے مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری اولاد نہیں مانتی، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَلَمْ یولد، میں کسی کا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی اپنی بات پہ پکا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ حق راستہ ہے، لیکن لوگ اس کے والد کے پاس آ جاتے ہیں کہ تیرا بیٹا یہ کام کرنے لگا ہے، یہ بلادری کے خلاف ہے اور بلادری میں یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے والد صاحب بیچ میں آ گئے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان ایک کام کے اوپر تیار ہوتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے، اس کو میں نے ہر حال میں کرنا ہے، لیکن اس کے آڑے کنبہ آ جاتا ہے، قبیلہ آ جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تم سے، ہماری غمی خوشی ختم، تیرے جنازے پہ نہیں آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو تیار ہوں، لیکن میرا کنبہ نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، نہ مجھے کنبے کی پرواہ ہے، میرا کوئی کنبہ بھی نہیں، میرا مقابل بھی نہیں، میری اولاد بھی نہیں، میرا والد بھی نہیں، اور میرا کسی سے نیاز مندانہ تعلق بھی نہیں ہے، میں پوری دنیا میں اکیلا ہوں۔ تو وہ اللہ جب اکیلا ہے تو وہ آزماتا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ میری اور تمہاری آزمائش نہیں ہے کہ انسان اوپر سے کہہ دے جی مجھے تو تجھ سے بہت محبت ہے جی بس، تو انسان کہتا ہے ہم سچی محبت ہوگی اسی لیے تو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دل کو جانتا ہوں کہ دل میں تو نے کس کی محبت رکھی ہے۔ تو اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہے آزمائش کی۔ اللہ نے فرمایا میں 4 طریقوں سے آزماتا ہوں انسان کو، مسلمان کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، میں خوف سے آزماتا ہوں، دشمن کا خوف ہے۔ اب اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ آیا اس خوف کی وجہ سے یہ اپنی بات جو سچی ہے وہ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، جب چاروں طرف سے رستہ تنگ ہوتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، ہم تو پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے۔ لیکن جس کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے تو وہ اس خوف میں بھی وہی بات کرتا ہے جو سچی ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے استاذ تھے امام شافعی رحمہ اللہ، تو حضرت نے خواب دیکھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافعی تمہارا ایک شاگرد ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کو میرا سلام کہو اور جا کے اس کو بتاؤ کہ تیرے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے،
اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اب صبح اٹھے، انہوں نے اپنے ایک خاص شاگرد کو رستہ بتایا اور پیغام بھجوایا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دو۔ حضرت سبق پڑھا رہے تھے، وہ آیا، انہوں نے کہا کہ علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ انہیں بتایا کہ میرے استاد نے خواب دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور کہا کہ عنقریب ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ ہر طرف سے اس فتنے کی لپیٹ میں لوگ آ جائیں گے، لیکن تو نے پھسلنا نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے تن پہ ایک ہی کرتا تھا، وہ اتارا اور اس کو ہدیے میں دے دیا۔ وہ شاگرد واپس گیا، جا کے استاذ کو بتایا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے تمہیں خوشخبری سننے کے بعد کوئی ہدیہ دیا ہے؟ یہ رواج تھا عرب کا کہ کوئی اچھی بات بتاتا تو اس کو تحفہ دیتے۔ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے اپنا کرتا مجھے دیا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ شاگرد نے وہ کرتا لے کے استاذ کے سامنے رکھ دیا۔ اب استاذ کتنا عظیم استاذ ہے، وہ آیا، اس نے بالٹی میں اس کرتے کو ڈال دیا اور 5 منٹ کے بعد اس کو نچوڑا اور لا کے شاگرد کے حوالے کر دیا کہ یہ لو بیٹا، یہ تمہارا کرتا ہے، واپس لے لو۔ تو اس نے کہا استاد جی پہلے آپ نے مانگا کہ یہ مجھے دے دو، اب جب تم واپس کر رہے ہو تو اس کی گیلا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں، جس شخص سے تم مل کے آئے ہو یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا کہ اس کو سلام بھیجو، تو یہ جو اس نے کرتا بھیجا ہے اس کے ساتھ اس کا پسینہ لگا ہوگا، وہ پسینہ اس پانی میں آ گیا ہے، اس کو میں سب صبح اٹھا کروں گا تو اس کو آنکھوں میں لگاؤں گا۔ وہ امام احمد بن حنبل جب وقت آتا ہے تو اس وقت بادشاہ نے کہا قرآن مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ مخلوق نہیں، اس کی زبان سے جو نکلا ہے وہ بھی مخلوق نہیں، مخلوق حادث ہے، ختم ہونے والی ہے، اسی طرح اللہ کا جو کلام نکلے گا وہ بھی نہیں ختم ہونے والا، قیامت تک، کیا قیامت کے بعد بھی اس کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ تمام صوفیاء، بڑے بڑے صوفیاء، وہ سب کے سب حجروں میں بھاگ گئے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے اس مصیبت میں صبر کیا، جو ان کے اوپر آزمائش آئی اس پہ صبر کیا، انہیں خوف دلایا گیا کہ پوری مملکت میرے ساتھ ہے اور تم ایک اکیلے ہو جو یہ بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال کو نقصان پہنچا کے آزماؤں گا، کہ جب تمہیں نقصان پہنچے گا اس وقت اس مسلمان کا نظریہ کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے۔ آج ذرا سا نقصان آتا ہے تو مسلمان کہتا ہے ہم سے کافر اچھے ہیں۔ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں جی کافروں کا قانون بہت اچھا ہے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں کافروں کا قانون سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ صحیح معنوں میں اسلام کو جو اپناتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کتنا امن اور سکون ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں مالوں کے نقصان کے بعد آزماؤں گا، کہ تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو تم کیا کہتے ہو۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہیں جانی نقصان پہنچا کر میں آزماؤں گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور کھانے پینے کی چیزوں میں آزماؤں گا، بھوک میں آزماؤں گا کہ آیا یہ مسلمان کتنا مضبوط ہے۔ جب انسان پہ تنگی آتی ہے، ایمان اس کا کمزور ہوتا ہے تو وہ پھر شکوہ کرتا ہے اللہ کو میں ہی ملا تھا، پوری کائنات میں ہی اللہ کو ملا تھا کہ میرے اوپر تنگی آئی ہے، میرے اوپر پریشانی آئی ہے، اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ شکوہ انسان کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جانوں کے اور پھلوں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ان چاروں آزمائشوں سے میں مبتلا ہو کر بھی صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، شکوے شکایات نہیں کرتے، ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو اللہ رب العزت آسانیاں دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان پہ رزق کی فراوانیاں ہو جاتی ہیں، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، ہر قسم کی آسائش ان کے اوپر اللہ فرما دیتے ہیں، اور قیامت میں بھی ان کو جنت معظمہ مل جاتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر شاہد ہے دنیا۔ یہ پرانے بات نہیں، ابھی کی بات بتاتا ہوں، یہ ابھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ ریمنڈ مرکز، یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اگر میں تمہیں صحابہ کی بات سناؤں نا تو لوگ کہیں گے وہ تو بڑے اونچے حضرات تھے، وہ تو صحابہ تھے، ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یعنی اپنے آپ کو جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ابھی کے لوگ ہیں، 14ویں صدی کے۔ اب جا کے آپ مرکز دیکھیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی فراوانی دی ہے۔ میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
پرانے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ان سے آپ پوچھیں. ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا اپنے لیے. 2 3 4 آدمی ہوتے تھے مرکز میں. تو جماعت آ گئی. انہوں نے کہا کھانا مہمانوں کو کھلا دو. خود بھوکے سو گئے. دوسرے دن کھانا تیار کیا. پھر جماعت آ گئی. کہا جی اپنے مہمانوں کو کھلا دو. دوسرے دن بھی بھوکے. میں نے کیا کہا تھا؟ بھوک سے اللہ آزماتا ہے. دوسرے دن بھی بھوکے. تیسرے دن جب کھانا تیار ہوا تو پھر جماعت آ گئی، مہمان آ گئے. تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں بھوک کے مزے لوٹ لو، یہ کھانا اپنے مہمانوں کو کھلا دو. جب تک تم اس مرکز میں رہو گے آئندہ کبھی بھوک نہیں آئے گی. اس کے بعد تمہارے اوپر بھوک نہیں آئے گی. ہمارے جماعت کے ساتھی بالکل کمزور سا ہوتا ہے، 4 مہینے لگا کے آتا ہے وہ اتنا ہو جاتا. تو یہ رزق کی تنگی اللہ نے دنیا میں ختم کر دی ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں سے کہا ہے کہ 4 چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا. اگر ان 4 چیزوں میں تم کامیاب ہو گئے تو وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور جو واویلا کرے گا تو وہ دنیا کے اندر بھی اسی تنگی میں رہے گا، اسی تنگی میں رہ کے جائے گا اور آخرت میں بھی تنگی میں رہے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.